لہٰذا جو پاکستان کا ایک عمومی معیشت ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے. 55 ارب ڈالر پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے 5 سالوں میں دنیا کے. آپ اندازہ لگائیں جو آج زرداری اور نواز شریف اور ان کے جو چمچے کڑچے ہمارے بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں اکانومی کا، انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا قرضے لے لے کے. اور آج ہمیں 5 سالوں میں وہ لوگ جو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے کیا کر لیا، 55 ارب ڈالر ہم واپس کر رہے ہیں. اور کرونا جیسی بلا جو 100 سال بعد اس طرح کا ایک پینڈیمک آتا ہے جو پوری اکانومیز کو دنیا کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. آج الحمدللہ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جس نے ریکوری دکھائی ہے کرونا سے تو وہ پاکستان ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا وزیر اعظم کی قیادت کے بغیر، عمران خان کے اس ویژن کے بغیر کہ ہم یہ سب کچھ کر پاتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک قد والا آدمی جس کا ایک دنیا میں قد ہے وہ پاکستان کی قیادت کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ آگے کا سفر کر رہا ہے. دیکھیے ہمارا مقابلہ جو کے ساتھ ہے. آج ایک اور بونا میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے زرداری صاحب بات کر رہے تھے، جب آپ نے عدالت جانا ہوتا ہے آپ ویل چیئر منگوا لیتے ہیں. جب آپ کو جیل کا پتہ ہوتا ہے آپ اسپیشل وہ جو معذوروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ آتے جاتے ہیں. جو ہی آپ کو ضمانت ملتی ہے، آپ کو سانس ملتا ہے، آپ اپنے قد سے بڑی بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا میں خیمے لگا لوں گا باہر. آپ کے لوگ ہی اتنے آنے ہیں کہ 1-2 خیموں میں ہی پورے ہو جائیں گے. حالت آپ نے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے اس کی یہ کر دی ہے، اتنی بڑی جو جماعت ہے اس کی حالت یہ کر دی ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں امیدوار نہیں ہے. یہ جو بڑی لیڈرشپ ہے ان کی آج جو ٹی ویوں پہ صرف یہ جو پارٹیاں ہیں یہ صرف ٹی ویوں کی وجہ سے اب آج کل زندہ ہیں. اگر ٹی ویاں اگر ان کی ٹی وی کوریج بند کر دیں 2-4 دن تو یہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں. ان کی گراؤنڈ پہ تو یہ ہے ہی نہیں کوئی. جو تمام اس وقت ان کی سیاست ہے ان بڑی جماعت سو کالڈ جماعتوں کی وہ صرف ٹی وی کے سہارے پر چل رہی ہے. گراؤنڈ میں نہ ابھی آپ نے کے پی کا الیکشن دیکھ لیا، مریم نواز جو ہیں وہ اپنی شکست کا جشن منا رہی ہیں کے پی میں. یعنی آپ دیکھیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارغ ہی ہو گئے وہاں سے. کے پی میں ان کو کسی نے جو ہے وہ جھوٹے منہ ووٹ نہیں ڈالا. اور آج بھی ولیج کونسلز میں الحمدللہ کے پی میں سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے دوبارہ ثابت ہوا. اور وہ جشن کیا منا رہے ہیں؟ اپنی پارٹیز کے راؤٹ ہونے کا، اپنی پارٹیز کے ختم ہونے کا جشن منا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. یہ تو ان کی حالت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے کارکنوں کے ساتھ جاتے ان کو حوصلہ دیتے اور ایک قومی سیاست کرتے. یہ ایک چھوٹے چھوٹے سیاسی بونوں سے ہمارا مقابلہ ہے. کسی جگہ کے اوپر جے یو آئی سے، کسی جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی سے، کسی جگہ کے اوپر نون سے. عمران خان کے قد کا آدمی ان کے پاس کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا ابھی کریں گے مہنگائی ہو گئی، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ان کی ساری سیاست جو ہے وہ صرف یہی رہ گئی ہے. پاکستان انشاءاللہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ہم دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں ہیں. کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز اس وقت پاکستان کے لیے میرے ساتھ صاحبزادہ جہانگیر کھڑے ہیں جو ٹریڈ اور کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے یو کے میں اور یورپ میں. ان سے آپ پوچھیں پورے یورپ میں، یو کے میں تمام پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ان کا ایک جذبہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے. ایسا جذبہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان کے غریب طبقے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو جماعتیں ہیں، زرداری صاحب کل بات کر رہے تھے کہ ہم سندھ کے لیے جو ہے وہ پلان لے کے آئیں گے. اور 30 سال تو آپ کو وہاں انتظار کرتے ہو گئے ہیں، پلان آپ کب لے کے آئیں گے؟ آپ جب جانے والے ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں ہم پلان لے کے آئیں گے. اگلی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی بنائے گی. آپ جو لاہور اور اسلام آباد آنے کے چکر میں ہیں بڑی جلدی آپ کو پتہ چلے گا آپ لڑکانہ جانے جو کہ بھی نہیں اور آپ نواب شاہ جانے جو کہ بھی نہیں ہے. لہٰذا ان باتوں میں نہ پڑیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنی باقی زندگی پاک لین میں گزارنی ہے. زرداری صاحب نے اپنی باقی زندگی دبئی گزارنی ہے. ملک ان سے آگے چلا گیا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں ایک مستحکم ملک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. ایک بات میں ایڈ کر دوں یہاں پر. پچھلے 15 دن میں کافی ایک بڑی منظم قسم کی کیمپین کی گئی
ایک بچے کو پہلے سندھ میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلاول زرداری صاحب کو ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا جس نے بتایا کہ بندہ ہینڈسم لگتا ہو تو ووٹ ملتے ہیں. اس کے لیے پھر بڑا پیسہ لگایا گیا کہ اپنے گھر میں سب سے ہینڈسم بچہ ڈھونڈا گیا جس کا سیاست میں بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو نانا کے لوٹے ہوئے پیسوں سے خریدے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے پولو کھیلنا چاہتا ہے بچہ. اس کو کپڑے پہنائے گئے مہنگے بٹن لگائے گئے. 15 دن لاہور پورے کو اور میڈیا کو یرغمال رکھا. اپنے جو دوست میڈیا والے ہیں ان سے فرنٹ پیج پہ تصویریں لگائیں. ہندوستانی گانے گائے گئے. ویسے میں گانا گانے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن پاکستانی گانا بھی ہو سکتا تھا کوئی. ہندوستانی گانے گائے گئے اور لانچ کیا گیا. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیاست میں لانچ ہونے کے لیے آپ کو صرف شخصی جاذبیت نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اوپر والا جو حصہ ہے جسے دماغ کہتے ہیں وہاں پر بھی کسی چیز کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے, آپ کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے, آپ کا ایکسپوجر کیا ہے, آپ کی اسٹرگل کیا ہے, آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اور وہاں تو ایک بہت بڑا زیرو ہے جسے ہندی میں شونے کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑے شونے کو آپ یا شونے کو آپ ہاتھ پکڑ کے لیڈر نہیں بنا سکتے. بھلے آپ عدالتوں میں ہاتھ پکڑ کے لائیں, بھلے 15 دن آپ شادیوں میں لانچ کریں. تو پہلی بات تو یہ کر دوں. دوسری, زرداری صاحب نے جیسے چودھری صاحب نے ابھی فرمایا کہ جیسے ہی انہیں ضمانت ملی ہے اور انہوں نے بڑی بڑی بڑھ کے ماری ہیں اور کل جھولا جھول رہے تھے تو ان کی خدمت میں پنجابی کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ پینگا جھوٹن نو سبنا دا دل کردا, پینگا جھوٹن نو سبنا دا دل کردا پر عمراں نال ہلارے چنگے لگدے نے. تو زرداری صاحب وہ وقت پیچھے چلا گیا, پاکستان آگے نکل چکا ہے. اب پاکستان اس طرح کا پاکستان نہیں ہے کہ آپ کے جھوٹوں کو دوبارہ سن لے گا. اب پاکستان نے دیکھ لیا, آپ نے سندھ کی عوام کے منہ سے لقمہ کیسے چھینا, بدن سے کپڑا کیسے چھینا. اور تیسری بات جو میں کروں امپورٹنٹ, کل جب پوچھا گیا کہ جنید صفدر جو ہمارا بھانجا لگتا ہے, مریم ہماری بہن لگتی ہے اسلام کے حساب سے, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, تو پوچھا گیا کہ جنید کی جو والدہ ہیں ان کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کام وہ کوئی کرتی نہیں ہے, اور جنید کے جو والد ہیں وہ 1500 روپے ماہوار پہ ہیں. تو یہ اتنا پیسہ کس نے لگایا شادی پر؟ کیا سوال پوچھنا ہوگا کہ کھوکھر برادران نے لگایا تو کیا وہ آگے میئر کے امیدوار ہیں؟ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں بابا ننگ. انہوں نے اپنے آپ کو پیر کہا اور ان کے دربار کا نام ہے بابا ننگ. تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں بابا ننگ اور مجھے یہ مریدین چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو جناب یہ کرامتیں اور چڑھاوے نہ بتائیں, رسیدیں دیں. اگر ایسے کوئی چڑھاووں کے ساتھ آپ کے وہاں لندن میں اپارٹمنٹ بنتے ہیں اور ایسی شادیاں بنتی ہیں تو ہمارے بھی گاؤں میں بہت سارے پیروں کے ٹبر ہیں, ہم ان کو بھی وہ گدڑ سنگھی بتا دیں. تو مہربانی کر کے رسیدیں دیں اور ایسے جعلی لانچ نہ کریں. اب میں دعوت دوں گا صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو جو پرائم منسٹر کے مشیر ہیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پہ یورپ اور UK میں, اور خصوصی طور پر پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت آپ نے زرداری کی اور نواز شریف کی بات ہو رہی تھی. میں حیران ہوں کہ یہ اس ملک میں کس شکل سے, کس دل سے سیاست کر رہے ہیں. میں وہاں رہتا ہوں, لندن میں رہتا ہوں. لندن میں جو ان کے گھر, ان کا لائف سٹائل رہنے کا ہے وہ آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اربوں روپوں, اربوں ڈالر کے اندر ان کی پراپرٹیاں وہاں پر, جو ڈاکے تھے بنایا ہوا سارا ان کا وہاں پر سب لائن سے چل رہی ہیں. یار کچھ تو شرم کھاؤ. اس غریب عوام کے پاس جا کے تم جلسہ کرتے ہو. میں تو عوام پہ بھی حیران ہوں کہ کیسے تم ان کا جلسہ سن لیتے ہو. ان کو تو گرے باندھ سے پکڑ کے, رتیوں سے باندھ کے ان کو اپنے پاس بٹھاؤ اور لو یہ پیسہ واپس لاؤ جو وہاں پر ہے. ہمارے کوٹ کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے ایسی طریقے سے چور اور ڈاکی ماری ہے کہ کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں رکھی. کوئی فالودے والے کے نام پہ رکھی, کوئی لسی والے کے نام پہ رکھی, اور کوئی ٹنڈے آلو جو بیچا تھا اس کے نام پہ رکھی. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب دیکھو میرے بھائی, 9 ملین اوورسیز پاکستانی ہے. وہ عمران خان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے. دیکھو میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, روز ملتا ہوں.
آپ کا جو فورن ایکسچینج ریمیٹنس بڑھا ہے ایک دم، کیوں بڑھا ہے؟ کو معلوم ہے ایک ایماندار سچا فیئر لیس لیڈر آیا اس ملک کے اندر، یہ ہمارا ایک پیسہ نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا، یہ یہیں لگے گا۔ وہ آ رہے ہیں آپ، یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں مہنگی ہوئی، بالکل مہنگی ہوئی قیمتیں۔ اب میں باہر سے آیا ہوں، میں آپ کو قیمتوں پہ آپ کو بتاؤں۔ میں لندن میں رہتا ہوں، میں پیٹرول گاڑی میں بھراتا تھا تو 20 پاؤنڈ میرے خرچ ہوتے تھے یہاں تک نیچے لانے میں۔ اب 20 پاؤنڈ کے اندر مجھے یار ہارڈلی کچھ نظر آتا ہے پیٹرول گاڑی کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، گورنمنٹ میں شور مچایا۔ کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ، اس لیے نہیں کر سکتی، یہ مارکیٹ فورسز ہوتے ہیں دنیا کے، یہ آٹومیٹکلی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اپنے آپ ہوں گے۔ ہر چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے، آپ ہر چیز کو یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں، آپ جب قیمتیں اوپر کیسے نہیں جائیں گی؟ یوریا آپ امپورٹ کر رہے ہیں، فرٹیلائزر آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ٹرک والے زیادہ پیسے دے رہا ہے تو وہ ترکاری کے پیسے بھی بڑھائے گا پھر۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ آپ لوگ ہوپ مت یوز کریے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو اس وقت پشاور کے اندر پی ٹی آئی کو مار پڑی، میں نہیں ڈینائی کروں گا نہیں پڑی، ہمیں مار پڑی، ہم ہار گئے الیکشن۔ تو کیوں ہار گئے؟ اس لیے ہار گئے کہ ابھی الیکشن ہوا تھا انگلینڈ کے اندر، کنزرویٹو پارٹی رولنگ پارٹی ہے، وہاں پہ 150 سیٹوں سے وہ میجورٹی میں بیٹھی ہے، اور ان کا کینڈیڈیٹ اس جگہ پہ ہارا جہاں اس کے پاس 75,000 میجورٹی تھی۔ وہ کیوں ہارا؟ یہ ہمیشہ رولنگ پارٹی کے اگینسٹ ریسنٹمنٹ ووٹ پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا نیکسٹ الیکشن میں بھی یہ ووٹ پڑے گا، نہیں، ابھی قوم غصہ دکھاتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بےایمانی کرنا چاہتے ہیں خان صاحب تو سارا کا سارا اپوزیشن کے ابھی تھوڑی سی سرکائی ہے، تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے کے پی کے میں کیا آپ کے ساتھ ہوا۔ زرداری صاحب آپ اسلام آباد راول پنڈی میں مستقل اپنا ڈیرا لگائیں گے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو چھت آپ مستقل کرنے والی ہے؟ پہلے ہی زرداری صاحب آپ کے بعد وہ آپ کا سوال پھر نشانہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ صرف ایک ہی ہے، فتوائیں۔ کوئی ان کی اور سیاست نہیں، نہ کوئی پروگرام ہے نہ کچھ ہے، لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے۔ اور چونکہ یہ سارے لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے تو چونکہ ہم نے پاکستان کو زیادہ لوٹا تھا، ہمیں موقع دے دیں۔ یہ کیا سیاست ہے؟ کوئی سیاست نہیں ہے، فارغ ہے۔ اوورسیز کنونشن جو ہے وہ رکھا گیا تھا، آج وہ کینسل کر دیا گیا، اور یہاں کافی ساری تعداد مایوس ہے، جو بڑے مایوس ہیں، کینسل حیران ہے کہ آپس کی پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے اس کے کوئی رفٹ نہیں ہے بھائی، کوآرڈینیشن نہیں ہوئی، کوآرڈینیشن میں تھوڑا پرابلم تھا، انشاءاللہ ریزالو کر کے اس کو دوبارہ اس کو مارچ میں ہم کر رہے ہیں، سارا بڑا کریں، کوئی ایسا کوآرڈینیشن نہیں ہے، کیا چھوٹی سی بات ہے۔ مارچ میں یہ سارے لوگ دوبارہ واپس آئیں گے۔ صاحب بلدیاتی الیکشن کے پی کے نتائج تو پرائم منسٹر نے تسلیم کر لیے، پنجاب کے اندر بھی بھانجوں بھتیجوں اور رشتہ داروں کو ٹکٹس دی جائیں گی، یا یہاں پر جو پارٹی کے ورکر ہیں ان کو موقع ملے گا، یا دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو لایا جائے گا الیکشن کے لیے؟ ہر حلقے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس حلقے کے اپنے ڈائنامکس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے، اس کے اوپر کل پرائم منسٹر صاحب نے تفصیلی میٹنگ کل کی ہے، اور ایک کل میٹنگ اور انشاءاللہ اس میں جو سارے فیصلے زرداری صاحب کی آپ پنجاب کے کس حصے میں بلدیاتی انتخابات شروع کروانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ فیز وائز انتخابات ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ الیکشن اچھا فواز صاحب، آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب ضمانت پر ہوتی ہیں تو بچے لگاتے ہیں، جب عدالت میں جائیں تو ویل چیئر پر جاتے ہیں، تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ عدالتوں میں ججز کے سامنے جائیں تو ججز کو ان کا نفسیاتی معائنہ بھی کرنا چاہیے، پولیگرافک ٹیسٹ بھی زرداری صاحب کو ہونا چاہیے کہ فراڈ تو نہیں کرتے؟ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آپ کو ویل چیئر پہ نظر آئے۔ اچھا سر، یہ